سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے سفر محمود سے آپ حضرات کی دعاؤں سے واپسی ہو گئی اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اس سلسلے کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے، اور اسی طرح اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، تمام سامعین کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے گھر کا عمرہ نصیب فرمائے۔ آج آیت نمبر 26 سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کا جو حصہ ہم نے اس صورت کا پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں پروردگار نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور پھر قیامت کی منظر کشی کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی اور وہاں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا یعنی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پیغمبروں کو جنہیں بھیجا گیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے پیغمبر تمہارے پاس پیغام لے کر آئے تھے؟ اسی طرح پیغمبروں کو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قیامت کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن برحق ہے، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا۔ تو کامیاب وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور کامیابی اس کو کیا ملے گی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر جنت کیا ہے اس کے تعارف کے لیے اللہ تعالی نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی تکریم کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بیان کیا کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جنت میں رکھا گیا تھا۔ انہیں اور ان کی بیوی دونوں سے یہ کہا گیا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں ٹھہرو، جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، اور جنت کی نعمتوں میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، البتہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں آنا، فتکونا من الظالمین، اگر اس کے قریب آ گئے اور اس درخت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ انسان کی جو منزل ہے اور اس کا گھر ہے وہ جنت ہے۔ پھر ابلیس لعین جو سب سے پہلے نافرمانی کرنے والا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مول لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو بیان بھی کیا کہ اس نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں انسان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے اس پر حملہ آور ہوں گا اور اس کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ تیرا دشمن ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ، کہ یہ ابلیس آپ اور آپ کی بیوی دونوں کا دشمن ہے، یہ تمہیں ہرگز جنت سے نہ نکلوا دے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتماد کر لیا، اعتبار کر لیا اور اس درخت کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر یہ کہا کہ الم انہکما ان تلکما الشجرہ،
کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً اعتراف کر لیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ابلیس میں اور انسان میں فرق کیا ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ نے اس کو متنبع کیا، وہ آگے سے اڑ گیا اور منطق چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے غلطی ہوئی، آگے سے کوئی حجت بازی نہیں کی، حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو اس ابلیس نے گمراہ کیا، ابلیس نے مجھ سے یہ غلطی کروائی ہے، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے آپ کا نام لے کر، اس سے پوچھیے اس نے جھوٹی قسم کیوں کھائی ہے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کہا، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس سے معلوم ہوا انسانیت یہی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی پھر فوراً آدمی اعتراف کر لے، اگر اعتراف کر لے گا تو فائدے میں رہے گا، اور اگر آگے سے اڑ جائے گا پھر وہ ابلیس اور شیطان والا عمل ہو جائے گا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو، ان کی اس دعا کو، جو غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگی، اس کو قبول کر لیا پروردگار نے۔ البتہ جو غلطی ہوئی تھی اس کا نتیجہ تو ظاہر ہونا تھا، اس لیے پروردگار نے زمین کے اندر بھیج دیا اور یہ کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اب تم یہاں سے اترو، زمین پر چلو اور تم میں سے بعض کے دشمن بن کے رہو گے۔ انسانوں کی بھی آپس میں دشمنی ہوگی اور ابلیس کے ساتھ تو تمہاری دشمنی ہے ہی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تمہیں، بلکہ تمہیں یہاں ایک سفر پہ بھیجا جا رہا ہے اور کچھ دیر تمہیں وہاں ٹھہرنا ہے، کچھ دیر تک وہاں فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں وہاں سے لوٹ کر آنا ہے۔ اصل منزل تمہاری جنت ہے، اس لیے جنت کے حصول میں تم کو لگنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، تم مرو گے اور اسی سے پھر تمہیں نکالا جائے گا، یعنی زمین پر زندہ رہو گے، پھر موت آ جائے گی، زمین میں چلے جاؤ گے، پھر اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور پھر میرے دربار میں حاضری ہوگی، جس کا تذکرہ پہلے رکوع کے اندر آیا کہ پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا ایک نتیجہ تو یہ ظاہر ہوا کہ زمین پر آنا پڑا، ایک نتیجہ جو فوری طور پر ظاہر ہوا وہ یہ ہوا کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ لباس فوراً اتر جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اپنے سطر کو چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لباس پہننا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنے سطر کے حصے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لباس کا تذکرہ آ گیا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ لباس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ لباس میری طرف سے ایک تمہارے لیے انعام ہے، ایک نعمت ہے، اور ساتھ ہی لباس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو بیان کیا جاتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، قد انزلنا، تحقیق کہ ہم نے اتارا ہے، علیکم تمہارے لیے، لباسا ایسا لباس، یواری سوآتکم جو تمہارے سطر کے حصے کو چھپا لیتا ہے، وریشا اور جو تمہارے لیے زینت ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ لباس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ لباس کے متعلق کچھ بنیادی اصول بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بیان کیا کہ یہ لباس ایک نعمت ہے جو میں نے تمہارے لیے آسمان سے اتاری ہے۔ آسمان سے اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش سے زمین سے نباتات اگتی ہے، وہ نباتات بھی اگتی ہے کہ جس سے لباس تیار ہوتا ہے، جیسے کپاس وغیرہ ہے، یا اسی طریقے سے زمین کی نباتات ہے، اس کو جانور کھاتے ہیں، پھر جانوروں کے جسم پر بال بنتے ہیں، ان کی بال سے بھی لباس تیار ہوتے ہیں، جیسے اونی لباس ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی، اس سے زمین سے نباتات اگی، پھر وہی انسان کے لباس کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو آسمان سے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہم نے اتاری۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انزلنا کا مطلب یہ ہے یہاں پر خلقنا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم یا بنی آدم قد خلقنا لکم لباسا، کہ آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا۔ یعنی انزلنا کا لفظ یہ خلقنا کے معنی میں ہے کہ لباس کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی ان چیزوں کو پیدا کیا جن سے لباس تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق بنیادی طور پر اصول بیان فرمائے کہ لباس کا مقصد کیا ہے۔ یواری سوآتکم وریشا، لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے ستر کے حصے کو چھپا لے، وریشن اور تمہارے لیے زینت ہو۔ تو دو مقصد یہاں بیان کیے گئے لباس کے، ایک یہ کہ ستر کو چھپا لے۔ اب ستر کیا ہے؟ انسان میں، مردوں میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، اس کا چھپانا ضروری ہے، اس کو ستر کہا جاتا ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اس میں سے کسی بھی حصے کو کھلا رکھنے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت کھولا جا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے آدمی گیا یا کہیں چوٹ آ جائے، کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ کھول سکتا ہے۔ عام حالات میں اس کا کھولنا حرام قرار دیا گیا کہ اس حصے کو آدمی کھول نہیں سکتا ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے ستر ان کا پورا جسم ہے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور پیروں کے، باقی پورا جسم اس کا ستر ہے۔ البتہ غیر محرم مردوں سے، نہ محرموں سے چہرہ چھپانا بھی اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو لباس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ ستر کے حصے کو چھپا لے۔ اب ستر کے حصے کے چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے ستر کا حصہ چھپ جائے، وہ ظاہر نہ ہو۔ یہ مقصد فوت ہو سکتا ہے کب؟ اگر آدمی لباس اتنا چھوٹا پہنے کہ جس سے پورا حصہ چھپے نہ، جیسے آج کل لوگ نکر پہن لیتے ہیں، گھٹنے کھلے رہتے ہیں، تو ستر چھپا نہیں، لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے لباس کا مقصد ہے ستر کو چھپانا۔ اگر آدمی اتنا باریک لباس پہنتا ہے جس سے جسم کے اندر کی سفیدی جھلکتی ہے تو لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، ستر چھپے گا نہیں۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے اس کے مقصد کے خلاف کہ آدمی اتنا ٹائٹ لباس پہنے کہ جس سے جسم کا ابار ظاہر ہو، جس سے ستر کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوں، وہ ظاہر ہوں، وہ ان کا ابھار ظاہر ہو، تو معلوم ہوا کہ جو لباس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا لباس ایک تو موٹا ہونا چاہیے جس سے جسم کی سفیدی نہ جھلکے، اسی طریقے سے اتنا بڑا ہو کہ جو ستر کو چھپا لے، ستر کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اسی طریقے سے اتنا ڈھیلا ہو کہ جس سے اعضاء کا ابھار ظاہر نہ ہو، اعضاء جو ستر کے اعضاء ہیں وہ نمایاں نہ ہو۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی فوت ہوتی ہے تو لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر یہ بیان فرمایا کہ لباس کا مقصد ہے یواری سوآتکم۔ آج اس میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لباس کے متعلق تو انسان کو آزادی ہے، جیسا چاہے وہ پہن لے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے کوئی کسی خاص قسم کا، خاص حیت کا لباس متعین نہیں کیا کہ تمہیں جبہ ہی پہننا ہے یا تمہیں
اس طرح کا کرتا پہننا، اس طرح کا پاجامہ پہننا، نہیں، بلکہ مقصد بیان کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہہ دیا کہ موسموں کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے جو لباس یہ مقصد پورا کرتا ہے وہ لباس تم پہن سکتے ہو، کسی مخصوص ہیئت کا لباس شریعت کی طرف سے متعین نہیں کیا۔ اسی لیے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پاجامہ پہنتے ہی نہیں ہیں، لنگی پہنتے ہیں، پاجامہ انہوں نے کبھی پہنا ہی نہیں، ہمیشہ لنگی پہنتے ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پاجامہ پہنتے ہیں وہ لنگی ہی نہیں پہنتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کریں یا یہ شریعت کی خلاف ورزی کریں، نہیں، بلکہ مقصد جو ہے لباس کا وہ حاصل ہونا چاہیے، چاہے کوئی لنگی پہنے، چاہے کوئی پاجامہ پہنے، البتہ سطر اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک تو لباس اتنا بڑا ہو کہ سطر کا پورا حصہ چھپ جائے، دوسرا یہ کہ وہ زیادہ باریک نہ ہو کہ جس سے کھال کی جو سفیدی ہے وہ جھلکنے لگے، اور اسی طریقے سے اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے اعضاء کا ابھار نمایاں ہونے لگ جائے، اعضاء نمایاں ہونے لگ جائے، بلکہ ڈھیلا ہو اور پورا ہو اور اسی طریقے سے موٹا ہو، تو پھر اس میں کوئی خاص مخصوص ہیئت شریعت کی طرح متعین نہیں کی جاتی ہے۔ دوسرا مقصد بیان کیا وہ ریشہ اور زینت بنایا۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے کہ جس سے اس کی زینت اور خوبصورتی ظاہر ہو۔ میلا کچیلا پہننا یہ شریعت نے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ تیل لگایا نہ کنگھا کیا ہے، اسی طریقے سے لباس بھی اس نے میلا کچیلا پہنا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو مال میں سے کچھ عطا کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال عطا کیا ہے، میرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، جانور ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر ہے، دوسرا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے مال عطا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ اس لیے اچھا لباس پہنو، اچھی طرح بن کے رہو، خوبصورت بن کے رہو۔ ان اللہ تعالی جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے صاف ستھرا لباس پہنا ہو، اچھی ہیئت بنا کر آدمی رہے۔ البتہ ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا جس کو پہننے کے بعد آدمی کے اندر تکبر آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جبہ پہن کے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھانے کے بعد گئے اور جبہ اتار دیا اور کہا اس کے بعد اس جبے کو میں نہیں پہنوں گا، کیونکہ اس کے پہننے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر تکبر آ رہا ہے۔ تو ایسا لباس پہننا جس سے آدمی دوسروں پر اپنی بڑائی کو ظاہر کرے یا جس سے بڑائی ظاہر ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سادہ ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، راحت رسا ہو، آرام دہ ہو، ایسا لباس پہننے میں قیمتی ہو، اس کے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور اسی طریقے سے شریعت نے جو اصول بیان کیا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا مقصد بیان کیا وریشہ، کہ لباس اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم خوبصورتی ظاہر کرو، خوبصورت بن کے رہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یعنی ایسا لباس پہننا کہ جس سے تقوی آئے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور تقوی والا لباس کون سا ہوگا؟ جو اللہ کے نیک بندے لباس پہنتے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، وہ لباس پہننا، اس سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، چونکہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر آدمی نیکوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کے دل پر بھی ڈالتا ہے، اور اس کے دل کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیک بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تقوی کا لباس یہ، اور ساتھ ہی یہ بیان کیا گیا اصل چیز تقوی ہے، کہ تقوی تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے اوامر ہیں ان تمام اوامر پر آدمی عمل پیرا ہو جائے، اور جتنی منہیات ہیں ان سے آدمی دور رہے، رک جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یعنی یہ لباس اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اس لیے اللہ نے دیا ہے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی ناراضگی سے بچو. اس لیے اس نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، اور جس طرح لباس دیا اسی طرح اس نے اور بہت ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہے. ایک ایک نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک